بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إلى آخر الآية. وقال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انتمست النجوم یوشک ان تضل الہدات. مجلس علماء گجرات کی دعوت پر آج کا یہ باوقار پروگرام منعقد کیا گیا، جس کی صدارت معروف قلمکار اور باصلاحیت نوجوان فاضل مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس پروگرام کے جو اہم مقررین ہیں محترم جناب ڈاکٹر سلیم صاحب، جناب مولانا عبدالرشید صاحب، مولانا عبدالرحمن فلاحی صاحب، جناب اظہر الدین صاحب، اور شہر احمد آباد کے معروف عالم دین مفتی شفیع عالم ساحل صاحب، نیز دیگر علماء اور نوجوان دوستوں، ایک ایسے وقت میں ہم اور آپ اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں کہ جب آسمان خون کے آنسو رو رہا ہے، اسلامی تاریخ کا دوسرا کربلا بپا کر دیا گیا ہے، اور غزہ جو پوری امت کے لیے رمز العزہ ہے اسے خون کر دیا گیا، اور 22-23 لاکھ انسانی آبادی کے ساتھ وہ شرمناک اور درندہ صفت رویہ اختیار کیا جا رہا ہے جو انسانی تاریخ نے شاید کبھی دیکھا ہو۔ ہم سب اشکبار ہیں، لیکن زندگی کا سفر رواں دواں رہتا ہے۔ کسی اور موضوع پر گفتگو کرنا، کسی اور مسئلے کو زیر بحث لانا، ایسا لگتا ہے کہ ہماری غیرت و حمیت کے خلاف ہے، لیکن اسلام کا پیغام یہ ہے کہ تا دم آخری ہمیں اپنی جد و جہد اور اپنے مشن اور کاز پر باقی رہنا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہو اور قیامت کا اعلان کر دیا جائے اور اتنی مہلت تمہیں ملے کہ اس پودے کو لگا سکو تو لگا کر میدان حشر کی طرف جانا، یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ کیسی بھی قیامت خیزی ہو، ہمیں اپنے مشن اور اپنے کاز سے وابستہ رہنا ہے۔ اسی لیے آج اس موضوع پر ہم سب جمع ہیں گفتگو کرنے کے لیے۔ حاضرین گرامی، جو عنوان ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے موجودہ حالات اور علماء کی ذمہ داریاں۔ اہل علم کے اس کارواں کا نہ میں شہسوار نہ سپہ سالار، میں تو خود کو پیادہ اور گرد راہ سمجھتا ہوں۔ دل یہ چاہتا تھا کہ آپ سے سنتے، انٹریکشن ہوتا، لیکن وقت کی قلت ہے، اور خود میرا معاملہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ سے اسٹیج اور اسٹیج سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہونا ہے، تو چونکہ وقت کا دامن تنگ ہے اس لیے چند گزارشات اور کچھ خیالات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس احساس کے ساتھ رکھوں گا کہ یہ آپ ہی کی باتیں ہیں جو میں اپنی زبان سے ادا کیے جا رہا ہوں۔ اس عنوان کے تحت کہ موجودہ حالات اور علماء کی ذمہ داریاں، میں اپنی گفتگو کو 4 نکات میں محدود رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے تھوڑا سا موجودہ حالات کے بارے میں آگہی حاصل کرنا۔ دوسرا ہے کہ آج کے بنیادی چیلنجز کیا ہیں ہمارے سامنے، جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے
ہم اپنا لاعمل بنائیں اور اپنی منصوبہ سازی کریں۔ تیسری چیز ہے کہ علماء کی اصل بنیادی ذمہ داری کیا ہے۔ چوتھی چیز کہ ان حالات اور مسائل کو حل کرنے میں ہمارا مطلوبہ کردار کیا ہونا چاہیے، کیا صلاحیتیں اور مہارتیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ یہی 4 بنیادی محاور ہیں جس پر میں اپنی گفتگو کو مرکوز رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج جن حالات سے ہم اور آپ جوجھ رہے ہیں، ان کا صحیح ادراک اور اس کا صحیح اندازہ ہمیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر 1,500 سال کی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کا شعور یہ گواہی دے گا کہ اسلامی تاریخ میں ایسی بے کسی اور بے بسی مسلمانوں کے ساتھ کبھی پیش نہیں آئی۔ یہ میں کوئی اپنے درد کا مرثیہ آپ کے سامنے نہیں سنانا چاہتا، جو حقیقی صورتحال ہے اس کی تصویر کشی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اسلامی تاریخ میں بارہا ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی جو جغرافیائی سرحدیں تھیں وہ بست و کشاد کی شکار ہوئی سے دوچار ہوئی۔ کبھی اس کی سرحدیں کشادہ سے کشادہ ہو گئیں اور کبھی حملہ زنی کر کے اس کی سرحدوں کو محدود کر دیا گیا۔ اور اقوام کی تاریخ میں یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی بھی امپائر ہو، کوئی بھی سلطنت ہو، اسے ہمیشہ نہیں رہنا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ سنت اللہ ہے۔ لیکن ایک بہت بنیادی بات سمجھنے کی ہے، وہ فرق ہے کہ آج کے حالات اور آج سے پہلے جو حادثات اور حالات پیش آئے ہیں ان میں کیا فرق تھا۔ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ قوم تاتار کا حادثہ تھا، جس نے عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا رکھی تھی۔ ہزاروں علماء کی گردن زنی کر دی گئی، کتب خانوں کو جلا دیا گیا، اسلامی ورثے کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ حالات آج سے بہتر تھے۔ میں جس نقطے تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جب اسلام کے خلاف یورش و یلغار ہوئی، اس کا تعلق زیادہ تر حکومت، ریاست، اقتدار اور سلطنت سے رہا، لیکن اسلام کی نظریاتی اور فکری حدود پر کبھی حملہ نہیں کیا جا سکا، کبھی اسے چیلنج نہیں کیا جا سکا۔ قوم تاتار کے حادثے میں بھی یہی ہوا، انہوں نے ظلم کیا، بربریت کی، قتل و خون کیا، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس کوئی نظریے کی طاقت نہیں تھی، کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ اسلام کو کاؤنٹر کرتے یا اسلام پر حملہ کش ہوتے۔ لیکن آج جو سب سے بڑا چیلنج امت مسلمہ اور علماء اسلام کے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنل فیبرک جس کو کہتے ہیں یا اندرونی ساخت جس کو کہا جاتا ہے، آج اس کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی حکومت و سلطنت اور اقتدار سے گزر کر اب فقہ اسلامی کی کتابوں سے، قرآن مجید کے احکام سے، پرسنل اللہ سے ریلیٹڈ ایک ایک موضوع کو اٹھا کر اس پر تنقید کی جا رہی ہے، ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، برہنہ گفتاری کی جا رہی ہے اور اس کی بخیہ ادھیڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ جو نظریاتی اعتبار سے اسلام کی بے خونی کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے مقابلے میں الگ الگ نظریات کو پروموٹ اور پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، یہ سب سے بڑا اسلامی تاریخ کا چیلنج ہے علماء اسلام کے سامنے۔ اس لیے اس بنیادی نقطے کو سمجھیے۔ آپ ہمارے ٹیلی ویژنز کی جو ڈیبیٹس ہیں، ایک مائنورٹی، پھر اس کا مذہب اور اس کے مذہب کا ایک چھوٹا سا دائرہ، روزانہ اسی پر ڈیبیٹ کی جائے گی۔ کبھی جزیے پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کبھی طلاق پر، کبھی خلا پر، کبھی حلالہ پر، کبھی وراثت پر، کبھی عورتوں کے حقوق اور مسائل پر۔ آخر منشا کیا ہے؟ اصل منشا جو ہے وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں جو نئے نظریات، نئی آئیڈیالوجیز، نیو ورلڈ آرڈر بنایا گیا تھا، اس کے سامنے، جدیدیت اور ماڈرنزم کے سامنے، دنیا کی جتنی قومیں تھیں
جتنے ازمز تھے، جتنی تہذیبیں تھیں، وہ سب کے سب سرنگو ہو چکی. انہوں نے سرنڈر کر دیا، سبمیشن کر دیا. لیکن اسلام تنہا اپنی نظریاتی طاقت و قوت کے ساتھ ان تمام افکار و نظریات اور آئیڈیالوجیز کے سامنے کھڑا ہے. اور انہیں اسی بات پر آپتی ہے کہ آخر جب دنیا کی تمام سویلائزیشنز نے، ازمز نے، نظریات اور آئیڈیالوجیز نے سجدہ کر دیا تو اسلام کیوں نہیں جھکنے کو تیار ہے؟ یہی سب سے بڑا آج کا چیلنج ہے. دوسری چیز، اب آئیے، یہ جو اندرونی ساخت کو ڈسٹرب کیا گیا ہے، اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے. جو انٹرنل فیبرک کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا دائرہ کتنا وسیع، اسے سمجھیے. فرد کی زندگی سے لے کر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی تک ہر شعبہ حیات کو انہوں نے ڈیمیج کرنا چاہا ہے. مثال کے طور پر ایک فرد کا رویہ اور اس کی اخلاقی قدریں کیا ہوں گی، خاندانی نظام کیسا رہے گا، فیملی سسٹم کن بنیادوں اور اصولوں پر قائم ہوگا، افراد خاندان کے کیا حقوق اور ذمہ داریاں کس کی ہوں گی. اس سے آگے بڑھیے، پھر اس کے بعد تعلیمی نظام کو ایک بھگوا رنگ دے کر یا لبرلزم اور فیمنزم کا رنگ دے کر اس کو اسلامی نظریات کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیا گیا. معاشی نظام آپ کے سامنے جو رکھا گیا، سیاسی نظام جو آپ کے سامنے رکھا گیا، یعنی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا باقی نہیں رہا جس میں انہوں نے اسلامی نظریے کو پر حملہ زنی کی کوشش نہ کی ہو اور اس کے مقابلے میں ایک نظریے کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش نہ کی ہو. تو یہ آج اسلام کے خلاف جو چومکھا حملہ ہے، اس کی ایک چھوٹی سی تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور یہ بتا دوں کہ اسلامی تاریخ میں اس سے پہلے ایسا حملہ اسلامی نظریات، اسلامی نظام زندگی، اسلام کے تصور حیات کے خلاف نہیں ہوا تھا. اب اس کے بعد آئیے، یہ جو انٹرنل فیبرک کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے لیے کن چیزوں کا سہارا لیا گیا، یہ میری تقریر کا دوسرا حصہ ہے جس کو میں نے بنیادی چیلنجز کے نام سے ذکر کیا ہے. سب سے پہلی چیز، 16ویں صدی میں جب یورپ میں انقلاب آیا اور چرچ کی ظلم اور زیادتی کے خلاف ایک آزادی کی تحریک نے جنم لیا، تو اس نے جو ہے مذہب بیزاری کی بنیاد کو رکھا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ مذہب کو عبادت گاہوں کی چہار دیواری تک محدود کر دیا جائے گا، اس سے باہر اسے قدم رکھنے کی اجازت اور گنجائش نہیں دی جائے گی. اور ہوا ایسا ہی. عیسائیت اس کے سامنے سرنگو ہو گئی. ہندو مذہب کا کوئی عقیدہ اور کوئی تصور اور نظریہ حیات نہیں ہے، ان کے ہاں بھی چند ریچولز کو ادا کر لینا یہی دھرم تھا. اور جتنے دنیا کے ازمز ہیں ان سب کا یہی عام رویہ رہا اور یہی طریقہ کار رہا. لیکن اسلام نے یہاں بھی ان کے سامنے سرنڈر نہیں کیا اپنے آپ کو. حالات پیش آئے، ناگزیر اور ناگہانی پیش آئی، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے نظریے پر قائم رہے. تو سب سے بڑا چیلنج ہمیں سیکولرزم کے ذریعے سے دیا گیا. سیکولرزم کو بنیاد بنا کر کہ مذہب، دین اور دنیا دو الگ چیز ہیں. مذہب کا دائرہ صرف آسمان سے اوپر اور زمین سے نیچے کے لیے ہے، لیکن زمین پر جس کو اقتدار اور شوکت و قوت حاصل ہوگی وہ مذہب کو نہیں ہوگی بلکہ ہمارے قوانین اور ہمارے ضابطے حیات کو ہوگی. یہ سیکولرزم کا نظریہ تھا اور آج پوری دنیا میں اسی نظریے کو ایک واحد سفینہ نجات سمجھا جاتا ہے. لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے سیکولرزم اپنے اوندھے منہ گرا پڑا ہے. اس نے جو وعدے کیے تھے، اس نے جو خواب دکھائے تھے، اس نے جو نظریات دیے تھے، وہ نظریات آج تک دنیا میں قائم نہیں کیا جا سکا. ایکویلٹی کی بات کی گئی تھی، ون ہیومن بینگ کی بات کی گئی تھی، جسٹس کی بات کی گئی تھی، گروتھ اور ڈیولپمنٹ اور ترقی کی بات کی گئی تھی. لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن جو پوری انسانی حقوق کا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتا ہے، آج دیکھیے اس کی آنکھوں پر کیسی پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ کس طرح نوکری اور چاکری کر رہا ہے اس ناجائز اسرائیلی ریاست کی. اور عدل و انصاف کے سارے پیمانے توڑ دیے گئے اور ان کا سیکولرزم اپنی جگہ وہ شیش محل باقی ہے. یہ ملک جو دنیا کا سب سے بڑا سیکولر ملک سمجھا جاتا ہے،
آپ کو حیرت ہوگی پریمبل آف انڈین کانسٹیٹیوشن میں جس ایکویلٹی اور جسٹس کی بات کی گئی تھی، جو پچھلے صدر جمہوریہ تھے ان کو 3 مندروں سے واپس کر دیا گیا کہ آپ دلت ہیں، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ مندر میں داخل ہو سکیں۔ یہ وہ نظریات تھے، سیکولرزم کی بنیادیں تھیں، انتہائی دوغلب بنیادیں، کھوکھلی بنیادیں، جنہوں نے انسانی دنیا کی کوئی دادرسی نہیں کی، بلکہ پورے انسانوں کا اقتدار، ان کے اختیار چند افراد کے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ سیکورٹی کونسل میں جو ویٹو پاور دے دیا گیا، آپ بھلا بتائیے کہ 7 ملکوں کو صرف یہ اختیار ہے، اور بقیہ انسانی آبادی اور دوسرے ملک کیا وہ انسان شمار نہیں ہیں؟ وہ کیا دوسرے درجے کے انسان ہیں؟ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کے 7 ملکوں کو صرف ویٹو پاور دیں اور بقیہ کو جو ہے نل سمجھیں اور ان کی کوئی حیثیت اور ان کا کوئی وقار نہ ہو؟ یہ سب سیکولرزم کا دوغلا پن ہے۔ اس نے صرف انسانوں کو غلام بنانے کے لیے اور بادشاہت کے اسی دور کو ایک نئے انداز سے پیش کرنے کے لیے انہوں نے یہ نعرے لگائے، لیکن اس کا نقصان بہت ہوا۔ مسلمانوں پر بھی اس کے اثرات پڑے۔ آج جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب یہ اللہ رسول کی باتیں یہاں بزنس کی جگہ پر نہ کریں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیکولرزم کی وہ گندگیاں ان کے ذہنوں میں سرایت کر چکی ہے۔ انہوں نے دین اور خدا کو مسجد کی 4 دیواری میں بند کر رکھ دیا، کہا تم یہاں قید رہو، یہاں سے باہر تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو نظریہ ہے، چیلنج ہے، وہ ہے الحاد کا، ایتھزم کا، خدا کو نکارنے کا، غیر محسوس، غیر مرئی چیزوں کا انکار کر دینا، جو چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں ان کے بارے میں وہ نظریہ رکھنا کہ جو نہیں دکھاتی ہیں وہ ان کا وجود نہیں ہے۔ الحاد اس نے ہر دور میں اپنے قدم رکھے، اور جو لوگ حنفی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے متبعین کا ایک فرض یہ ہے کہ وہ الحاد کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی ہو اس کا ہراول دستہ بنے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کی زندگی کو ایک حصہ وہ تھا جو ملحدین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تھا، اور انہوں نے بڑی خدمات انجام دی اس حوالے سے۔ لیکن ہم فقہ حنفی کی تو اتباع اور پیروی کرتے ہیں، لیکن جو امام ابو حنیفہ کا سب سے بڑا کارنامہ تھا الحاد کے خلاف جنگ کا، ہم نے اسے فراموش کر رکھا ہے۔ الحاد کا معاملہ یہ ہے کہ ڈاروین سے لے کر اسٹیفن ہاکنگ جو 2018 میں بڑے سائنٹسٹ تھے جن کا انتقال ہوا، ان تمام سائنسدانوں نے یہ بنیاد فراہم کی کہ ہم کسی خدا کو ایگزسٹ تسلیم نہیں کرتے۔ اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب ہے بریف آنسر ٹو بگ کوشچنز، بڑے سوالوں کے ہلکے پھلکے جواب، مختصر جواب۔ اس میں انہوں نے کافی تفصیل سے بات کی اور خدا کے انکار پر بڑی بچکانہ باتیں کی ہیں۔ ہمارا طفل مکتب بھی نہیں کر سکتا، اتنا بڑا دنیا کا سائنٹسٹ ہے، لیکن جب الحاد کو سپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ انتہائی ناسمجھی کی باتیں کر جاتا ہے۔ تو الحاد کے تصور کو یہ جو سائنسی انقلاب آیا اور اس نے مٹیریلزم کی ایک بنیاد فراہم کر دی انسانی سماج کو، اس نے الحاد کی بنیادوں کو سب سے زیادہ مضبوط کیا، اور وہ طبقہ پیدا ہوا دنیا میں، چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، کرسچن ہوں، ہر کمیونٹی میں، جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر یقین رکھنے کی ضرورت نہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ خدا کا وجود کا انکار کر دیا گیا، آسمانی وحی کا انکار کر دیا گیا، ان تمام چیزوں پر الحاد کی بنیاد ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ الحاد کے جو دعوے اور بیانیہ ہیں ان میں کوئی بڑا فرق نہیں آیا۔ امام ابو حنیفہ کے دور سے لے کر آج تک جو ان کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئے بہت معمولی سے ہوئے ہیں۔ اسے پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر الحاد کے خلاف ایسے افراد کار تیار ہونے چاہیے جو آج کے الحاد کو چیلنج کر سکیں۔ تیسرا جو بہت بڑا چیلنج ہے علماء کے سامنے وہ ہے جدیدیت کا۔ یہ اصل میں یورپ میں ایک تحریک پیدا ہوئی ماڈرنزم کے نام پر، اور اس تحریک کی بنیاد 3 چیزوں پر تھی، 3 اصول تھے ان کے۔ ایک تھا آزادی، فریڈم، اور دوسرا تھا مساوات، ایکویلٹی، اور تیسرا تھا ترقی۔ یہ 3 بنیادوں کو انہوں نے کہا کہ یہ انسانی زندگی کے یہ 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ ہمیں آزادی چاہیے اپنے اختیار کی، اپنے خواہشات کی، اپنے جذبات و احساسات کی، اس پر کوئی لمیٹیشن نہیں رکھی جا سکتی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ میں نے چند سالوں پہلے ایک رپورٹ دیکھی تھی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں یا کسی یورپین ملک میں ایک خاتون
نرے برہنہ بدن بائک چلا رہی تھی اور اس کے جسم پر ایک دھاگا نہیں تھا اور وہاں کے قانون کو کوئی ایسی دفعہ نہیں مل رہی تھی کہ اس کو روک سکے اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا سکے، آخر میں انہوں نے ایک دفعہ دریافت کر لی، کہا کہ یہ خاتون نے ہیلمٹ نہیں پہن رکھی تھی، اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے۔ یہ وہ آزادی کا، بے حیائی کا، حیا باختگی کا وہ تصور تھا جو یورپ نے انسانی سماج کو دیا، اور اس نے پورے انسانی سماج کے تانے بانے ختم کر دیے۔ آج یورپ میں، امریکہ اور یورپ کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیجئے، صورتحال یہ ہے کہ اسکول میں بچوں کو داخلہ فارم پر باپ کا نام لکھنے کو میسر نہیں ہے کہ باپ کا نام کیا لکھے، ماں کو پتہ ہی نہیں اس کا باپ کون ہے۔ بعض کمیونٹیز ایسی ہیں جس میں 50% یا 60% کے قریب وہ بچے ہیں جن کے باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ عورتوں کے بچے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے آزادی اور کے نام پر یہ ڈھونگ رچا اور پوری انسانیت کو ننگا کر کے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد مساوات، ایکویلٹی کی بات کی۔ ایکویلٹی کے نام پر انہوں نے مرد و زن میں مساوات کی بات پہلے رکھی کہ ایک حقوق دیے جائیں۔ اس تحریک کو، عورتوں کو ایکویلٹی کی جو تحریک تھی فیمنزم کی، اس کو 200 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا۔ آپ کو حیرت ہوگی، پوری دنیا کا ڈیٹا موجود ہے، میں اپنا پریزنٹیشن لاتا تو آپ کو دکھاتا۔ صورتحال یہ ہے کہ آج تک دنیا میں صرف 15 کنٹریز ایسی ہیں جہاں عورت کو سربراہ مملکت بنایا گیا ہے۔ صرف 15% ممالک ایسے ہیں جہاں عورت کو سربراہ مملکت بنایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ ایکویلٹی کی بات کر رہے تھے تو آپ ان عورتوں کو وہ مقام دیتے؟ آپ کم سے کم اسے پیش کر کے بتاتے کہ ہاں ہم سربراہ مملکت بنا رہے ہیں۔ آج بھی امریکہ میں اور خود ہمارے ملک ہندوستان میں ایک ہی ملازمت پر اگر مرد اور عورت ہو تو دونوں کی تنخواہ میں فرق کیا جاتا ہے۔ عورت کی تنخواہ کم رکھی جاتی ہے اس 8 گھنٹے کی جاب کی، اور مرد کو زیادہ دی جاتی ہے۔ کہاں گیا وہ ایکویلٹی؟ کہاں گئی وہ مساوات؟ لیکن یہ دھوکہ دینے کے لیے خوبصورت نعرے لگائے گئے۔ اور تیسرا تھا ترقی کی ایک ایسی دوڑ اور ایک ایسا کلچر ڈیولپ کر دیا جائے جہاں سیلفشنس اور خود غرضی کی بنیاد پر لوگوں کا سر کچل کر ہمیں آگے بڑھنا پڑے، ہم چلے جائیں لیکن کسی کا اذیت اور کسی کے درد کو محسوس نہ کریں۔ کارپوریٹ ورلڈ میں چلے جائیں، وہاں دیکھیے روزانہ اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے۔ آپ دیکھیے ترقی کے نام پر یہ بڑے بڑے ممالک اور حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ اناج کو سڑا کر سمندر میں ڈال دیتی ہیں تاکہ اناج کی قیمت کم نہ ہو، لیکن بھوکے انسانوں کو وہ لقمہ تر دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو تیسرا بڑا چیلنج تھا وہ جدیدیت کا تھا۔ اب اس کے بعد جدیدیت کے رد عمل میں، ماڈرنزم کے رد عمل میں یورپ ہی میں ایک اور نظریے کی بنیاد پڑی جس کو کہتے ہیں مابعد جدیدیت۔ اس نے کہا کہ تم جس آئیڈیالوجی، جدیدیت کے نام پر 3 آئیڈیالوجیز کو متعارف کرایا گیا تھا، اس نے کہا کہ دیر از نو آئیڈیالوجی، کوئی نظریے وظریے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی خواہشات، میں اپنے ڈیزائرز کا غلام ہوں، میری خواہش جو کہے گی میں وہ کروں گا۔ ان دونوں نے پورے یورپی معاشرے کی بخیہ ادھیڑ کر رکھ دی ہے۔ صورتحال یہ ان کا پورا خاندانی نظام تباہ ہو چکا، نسل نو کی تربیت کے بجائے ان کو وہ شراب نوشی اور ڈرگ ایڈکشن کے شکار ہوئے جا رہے ہیں اور ان کے کرمنلز پیدا ہو رہے ہیں۔ پورا مغربی سماج آج تباہی کے دہانے پر ہے، انہیں اس کو سلوشن نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مادرزاد آزاد کرنے کی کوشش کی، خدا کا انکار کیا، خدائی تعلیمات کو نکار دیا۔ یہ صورتحال ہے۔ اب آخری چیلنج جو ہے وہ میں بتا دوں جس سے ہم اور آپ یہاں ہندوستان میں بر صغیر میں جوجھتے ہیں۔ جدیدیت اور مابعد جدیدیت کی کوکھ سے ایک طبقہ پیدا ہوا جو اپنے آپ کو مجدد پسند یا تجدد پسند کہتا ہے۔ یہ جو تجدید اور تجدد کے نعرے لگائے گئے، ان نعروں کا اثر خاص طور پر بر صغیر میں، ترکی میں، پھر مصر میں، ان ملکوں میں بہت زیادہ ایسے مفکرین پیدا ہوئے مسلمانوں کے درمیان سے جنہوں نے تجدد کے نام پر اسلامی اصولوں کو نکارنے کی کوشش کی، معجزات کا انکار کیا گیا، اس ٹھوس منصوص باتوں کو میں تعویل کر کے اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ بنیادی طور پر ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں ان کو اگر میں خلاصہ کروں اس کا تو 2 یا 3 چیزوں میں ہیں۔ ایک ہے الحاد اور دوسرے ہے تجدد۔ یہ 2 بنیادی چیلنجز ہیں آج کے علماء کے سامنے جن کو آپ نے
ٹارگٹ کرنا ہے، جن کا مقابلہ کرنا ہے۔ تجدد کی اس تحریک میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ یہ مولویوں کا طبقہ تھا، جن کے بارے میں ٹیلی ویژن پر، لٹریچر میں، شاعری کے ذریعے سے مذاق اڑایا گیا، اور یہ محسوس کیا گیا کہ ہماری اس آزاد فکر کے درمیان میں اگر کوئی حائل اور رکاوٹ بنا بیٹھا ہے تو یہ مولوی ہے۔ اسی لیے جتنی مولویوں کو گالی دی جاتی اسٹیج سے، حالانکہ ان کا دائرہ کار مسجد و مدرسے تک محدود ہو گیا ہے، آپ کو کیا مشکل پیش آ رہی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، آپ اپنے منمانی کیجئے، لیکن ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اس تجددی یا تجدیدی فکر کے مقابلے میں جو لشکر کھڑا ہے وہ علماء کا ہے، جو ہمارے اس آئیڈیالوجی کو ہمیشہ کنڈم اور کاؤنٹر کرتا ہے، اسی لیے علماء کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ منظرنامہ ہے آج کے چیلنجز کا۔ تو میری گفتگو کے 2 مرحلے مکمل ہوئے، ایک موجودہ حالات اور دوسرا بنیادی چیلنجز۔ اب میں اس کے بعد آتا ہوں تیسرے پوائنٹ کی طرف، اور وہ ہے علماء کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے۔ دیکھیے، علماء کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں اور اسے سمویا نہیں جا سکتا، لیکن میں قرآن کی آیتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تربیت کے حوالے سے 4 نکات صرف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، علماء اپنی آئیڈینٹیٹی کو ڈسکور کریں، اپنی شناخت کو دریافت کریں۔ ہمیں یہ باور کرا دیا گیا کہ ہم مدرسے کے فارغ ہیں تو ہمارا دائرہ کار مدرسے کی 4 دیواری اور مسجد کا منبر و محراب ہے، اور اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ آقا علیہ السلام کے نظام تربیت پر تہمت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی راہ کے خلاف بغاوت ہے۔ آپ نے اگر اپنا دائرہ کار محدود کر لیا تو آپ جو ہے اصل میں نبوی مشن کے دائرہ کار کو محدود کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو وہ جو لیگیسی انبیاء کی آپ تک آئی ہے، وہ جو تراث آپ تک انبیاء کی یا رسپانسبلٹی انبیاء کی آئی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں آپ کو لیڈ لینا ہوگا، اور اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ اپنے منصب کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوں گے، یا آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ورثۃ الانبیاء کے دائرے میں شمار کریں۔ اب اس کے بعد 4 جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں ہیں اپنی شناخت کی دریافت۔ شناخت کی دریافت کے لیے میں 1-2 واقعات آپ کو سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا ایجوکیشنل کمشنر بنا کر بھیج رہے تھے، اور جاتے وقت ان کا امتحان لیا، سوال کیا، پورا انٹرویو آپ نے پڑھا ہوگا حدیث کی کتابوں میں۔ اس موقع پر جب معاذ ابن جبل نے سارے جوابات درست دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یحب ویرضى، کہ تمام تر شکر و تعریف اللہ کی یہ ہے جس نے اللہ کے رسول کو اس چیز کی توفیق دی جو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتی ہو۔ یاد رکھیے گا، ہمارا اور آپ کا منصب نحن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیغمبر اسلام کے رسول ہیں، وی آر ایمبیسڈر آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری یہ حیثیت اور آئیڈینٹی ہے، اس سے کمتر پر روادار مت ہوئیے گا، اسے برداشت مت کیجیے گا۔ اس پر بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے، کئی واقعات ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا شاہ حبشہ کے دربار میں خطاب، اس میں انہوں نے اسی آئیڈینٹی کو ثابت کیا۔ اسی طریقے سے ربی ابن عامر نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعسنا، ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کے نمائندے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبیسڈر ہیں۔ یہ احساس ہمارے اندر علماء میں پیدا ہونا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے نائب اور اس کے نمائندہ اور رسول اور پیغمبر ہیں، اس احساس کے ساتھ کارگہ حیات میں ہمیں قدم رکھنا چاہیے۔ یہ احساس جتنا کمزور ہوگا ہم اپنے منصب سے ناانصافی کریں گے، اور جتنا پختہ ہوگا ہماری کارکردگی انشاءاللہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگی۔ اب آئیے دوسرے نقطے کی طرف۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی سورہ ملک کی، جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے دنیاوی آسمان کو زینت بخشی ہے، کس کے ذریعے سے؟ ستاروں کے ذریعے سے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے انہی ستاروں کو شیطانوں کے لیے کوڑے بنا رکھے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ تو اور ایک آیت ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ،
وبالنجم هم یہتدون۔ یہ بڑی عجیب مناسبت ہے کہ قرآن مجید نے ستاروں کے 3 کام بتائے۔ ایک کام ہے رہنمائی کرنا، وبالنجم هم یہتدون، گائیڈنس فراہم کرنا۔ دوسرا کام ہے زینت، اور تیسرا کام ہے شیطانی طاقتوں کو کچلنے کی کوشش کرنا۔ اور آئیے، چونکہ ہمارا یقین کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر حدیثیں قرآن کی تفسیر ہیں، تو اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس کی روایت ہے، مسند احمد وغیرہ میں نقل کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کی مثال زمین پر ایسے ہی ہے جیسے ستاروں کی مثال آسمان پر ہے۔ کیوں؟ یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر، سمندر اور خشکی کی تاریکیوں میں ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ستارے ڈوب جائیں تو یہ کارواں کیسے اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی اور قرآن نے جو بات کہی ستاروں کی، اس کو سامنے رکھیے اور علماء کی ذمہ داری کو سمجھیے۔ 3 بنیادی ذمہ داری ہیں ان دونوں آیتوں کی روشنی میں۔ پہلی چیز ہے گائیڈنس اور رہنمائی فراہم کرنا۔ ایک طرف ہماری ذمہ داری اسلام کی دعوت، اس کے تعارف کا کام کرنا ہے، اسلام کو انٹروڈیوس کرنا ہے۔ آپ ایسے وقت میں رہ رہے ہیں جب گائے کا متر پینے والے اور گوبر اشنان کرنے والے پوری دنیا کے سامنے اپنے عقیدہ اور اپنے دھرم اور تہذیب کو پروجیکٹ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا دھرم اتنا عظیم تر اور اتنا قدیم تر ہے۔ لیکن آپ کے پاس نظریاتی طاقت ہے، ضابطۂ حیات سب سے بہتر آپ کے پاس ہے، زندگی کے تمام مسائل کا سب سے بہتر سلوشن آپ کے پاس ہے۔ اگر آج کی تاریخ میں بھی ہم اسلام کا تعارف اور اسلام کی نظریاتی طاقت کو نہیں پیش کر سکیں گے تو کب کریں گے؟ اور ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کیا ابابیل آئیں گے یا جناتوں کی کوئی ٹیم آئے گی؟ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو پہلا چیز ہے دعوت اسلامی کا کام کرنا، اپنے کردار و گفتار کے ذریعے سے، اپنے پیشہ کار کے ذریعے سے ہمیں اسلامی دعوت کی طرف توجہ دینا ہوگا۔ یہ جو سزا آج ہندوستان میں بھگت رہے ہیں، ہمارے پرکھوں کی کمی کی سزا ہے، جنہوں نے دعوت سے زیادہ حکومت پر توجہ دی اور تعارف اسلام کا کام نہیں کیا۔ دوسری چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے ان ستاروں کو بنا دیا شیطانوں کے لیے کہ ان کو مارا جائے گا اور انہیں جلایا جائے گا۔ وہ جو شیطانی اور طاغوتی طاقتیں اسلام کے خلاف ورزہ سرائی کریں، برہنہ گفتاری کریں، تہمت درازی کریں، اس کام کے لیے آپ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ تو دوسری بنیادی ذمہ داری علماء کی دفاع اسلام ہے۔ دفاع اسلام بمقابلہ الہادی تحریکات، دفاع اسلام بمقابلہ تجدیدی تحریکات، دفاع اسلام بمقابلہ جدیدیت، دفاع اسلام بمقابلہ سیکولرزم، دفاع اسلام بمقابلہ ہندوتوا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ جب تک ہم اس کا دفاع نہیں کریں گے ہم اپنے اصل بنیادی ذمہ داری سے عہدہ بر نہیں آ سکتے۔ اور یاد رکھیے گا، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا قانون شریعت یا قرآن کی تعلیمات کو نشانہ نہ بنایا جاتا ہو، میگزینز کے ذریعے سے، سلیبس کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، اور ہم اپنے مسلکی اور اندرونی مسائل کے شکار ہیں۔ آخری بات ذمہ داریوں میں ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کی زینت بنائی ان ستاروں کو۔ یاد رکھیے کہ یہ جو سیارچے اور گیلیکسیز ہیں، اگر یہ آپس میں باہم لڑنے لگے تو کیا امن، شانتی، محبت، پریم، سکون اور راحت قائم ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ کوئی زینت مل سکتی ہے؟ آج غزہ کے افق کو دیکھو، وہاں دیکھیے کہ کس طرح آسمان سے آگ برسائی جا رہی ہے۔ تو دیکھیے زینت کا مطلب ہے کہ ہم بیلنس کے ساتھ، اتحاد، توازن کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ اس امت کی زینت یہ ہے کہ علماء اتحاد کی زبان اور اتحاد کا بیان بن جائیں۔ وہ اعتدال، اگر یہ جو گیلیکسیز ہیں ان میں تھوڑا سا بھی رفتار کا توازن اگر بگڑ جائے، یہ پوری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ یہ لاکھوں کروڑوں گیلیکسیز جو سوئم کر رہے ہیں، اگر یہ آپس میں ٹکرا جائیں ایک پل کو یہ دنیا باقی نہیں رہ سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ان کی رفتار میں توازن رکھا ہے اسی سے زینت ہے، اللہ نے ان کے ذریعے سے جو خوبصورتی رکھی اسی سے زینت ہے۔ تو ہم اگر امت کے لیے زینت بننا چاہتے ہیں تو مسلک و مشرب کا اعتدال، میانہ روی قائم کیجئے، اختلافی فروعی مسائل کو درسگاہ کی چوہدی تک محدود رکھیے، اور ممبر و محراب کو اسلام کی دعوت اور دفاع اور اسلام کی اصولی تعلیمات کے لیے وقف کر دیجئے۔
اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بیٹھے جیسے یہاں اس شہنشی پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ لائعمل بنائیں اور بنا کر امت کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو یہ چار بنیادی کام ہیں ان چیلنجز کے مقابلے کے لیے۔ ایک ہے اپنی آئیڈینٹی کی شناخت، اپنی شناخت کی دریافت، اور دوسرا ہے دعوت اور تعارف اسلام، تیسرا ہے دفاع اسلام، اور چوتھا کام ہے اعتدال اور اتحاد۔ انہی کے ذریعے سے علماء اپنا صحیح کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کردار کو ادا کرنے کے لیے جو مطلوبہ صلاحیت ہے، اب میں اس نقطے کی طرف آ رہا ہوں، وہ بھی چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلامی علوم کا صحیح مطالعہ اور ادراک ہو۔ آج جو مدارس سے ٹیم آ رہی ہے، ہم سب واقف ہیں، نہ ان کے اندر عربی کا شعور ہے، نہ اردو کا شعور ہے، نہ وہ قرآن و حدیث کا صحیح فہم و ذوق رکھتے ہیں، نہ مطالعے کا کوئی ہنر اور ان کے اندر صلاحیت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایسی بھیڑ کے ذریعے سے اس طاغوتی حملے کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو باصلاحیت افراد چاہیے، وہ افراد جو سینہ سپر ہو جائیں تو پھر باطل طاقتیں ان کے سامنے سرنگو ہو جائیں۔ اس لیے مدارس اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ استعداد کی طرف، صلاحی افراد سازی کی طرف مکمل توجہ دیں۔ کمیت کو چھوڑ دیجئے، کیفیت پر دھیان دیجئے۔ کم طلبہ آپ کے پاس ہوں لیکن ایسے ہوں کہ وہ اپنے اپنے میدان کے متخصص اور ایکسپرٹ بن کر نکلیں۔ دوسری چیز، مغربی افکار کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے، ناقدانہ اور قائدانہ۔ یاد رکھیے گا، مغربی افکار کا تجدد پسند لوگوں نے مطالعہ کیا، انہوں نے بھی کیا تھا، لیکن وہ اس طرح کا نہیں تھا، وہ انسپائر ہو گئے، متاثر ہو گئے۔ ہمیں جو مطالعہ کرنا ہے وہ ناقدانہ اور قائدانہ۔ تو مغربی افکار میں جو افکار ہم نے ایتھزم ہے، سیکولرزم ہے، ماڈرنزم ہے، فیمنزم ہے، لبرلزم ہے، جو بتائے تھے انہی کا مطالعہ کرنا ہے کہ ان کی بنیادیں کیا ہیں، ان کے روٹس کیا ہیں، ان کا بیانیہ کیا ہے، کن اصولوں پر ان کا پورا نظریہ قائم ہے، اس کا گہرا مطالعہ آپ کو کرنا ہوگا۔ تیسری چیز ہے عصری علوم۔ عصری علوم جو ہے اس کو کبھی بھی غیر کی نگاہ سے نہ دیکھیے۔ عصری علوم کیا ہیں؟ دنیا کو برتنے کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید کا اگر آپ نے مطالعہ کیا ہو تو یا اندازہ ہوگا کہ قرآن نے دو چیزوں کے پڑھنے کا مطالبہ کیا ہم سے، ایک کتاب مستور اور دوسرے کتاب منشور۔ کتاب مستور وہ ہے جو قرآن کی شکل میں ہمیں دیا گیا، اور کتاب منشور وہ ہے جو یہ پوری سرزمین کی طرف فزیکل یونیورس کی شکل میں دیا گیا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہی ہے کتاب منشور جو پوری سرزمین اور کائنات کی شکل میں آپ کے سامنے پھیلا دی گئی ہے، اور قرآن میں 1000 سے زیادہ آیتیں وہ ہیں جو ہمیں ان سائنسی حقائق کی طرف متوجہ کرتی ہیں، 500 آیتیں وہ ہیں جو فقہی احکام کی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور 1000 سے زائد آیتیں وہ ہیں جو ہمیں سائنسی حقائق کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ مدرسوں نے اپنا پورا جو ترکیز کر دی وہ 500 آیات احکام کے گرد پورا مسئلہ گھومتا ہے، لیکن جو 1000 مابقیہ آیتیں اس کو ہم نے نظر انداز کیا، یہ بھی مدرسے کا۔ عصری علوم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے سوشل سائنسز اور دوسرے ہیومینٹیز، یعنی انسانی علوم اور دوسرے سماجی علوم۔ ان کی اتنی سوجھ بوجھ علماء میں ہونی چاہیے کہ وہ آج کی اصطلاح میں، آج کے اسلوب استدلال میں بات کر سکیں۔ بس ہمیں یہ مقصد نہیں ہے کہ مدرسے سے ہم نے ڈاکٹرز بنانے ہیں، سائنٹسٹ بنانے ہیں، انجینئرز بنانے ہیں، نامعقول بات ہے۔ ہمیں مدرسے سے ایسے علماء بنانے ہیں جو آج کی جنریشن کو، آج کی دنیا کو، آج کے اسلوب استدلال میں سمجھا سکے اور ان کا جواب دے سکے۔ جیسے امام غزالی نے فلسفہ پڑھا، منطق پڑھا اور پڑھ کر اسلام کا جواب دیا، اس دور کے الحاد کا۔ آپ اس کے بعد دیکھیے شاہ ولی اللہ صاحب نے فلسفہ یونان کو اختیار کیا، اور انہوں نے اس فلسفے کو اختیار کر کے اسلامی حجت اللہ البالغہ کو دیکھیے اسرار و حکم اس زبان میں بیان کیے۔ تو اسی طرح آج جو سائنٹیفک اپروچ ہے اسلام کو پیش کرنے کا، عقلی اپروچ، لاجیکل ریزننگ کا، اس کو ہم اختیار کریں، پڑھیں اور قرآن و حدیث کو اس طرح پیش کریں تاکہ آج کی جنریشن کو آپ مطمئن کر سکیں۔ چوتھی چیز ہے لسانی مہارت، جو لینگویج اسکل ہے۔ معاف کیجئے گا، جمعہ کے خطبے میں، بیان میں جو لوگ ہمارے شریک ہوتے ہیں، آپ یہاں مولانا طاہر موجود ہیں، مفتی طاہر کہاں ہیں؟
ہاتھ اٹھائیے. اچھا باہر گئے. اور بھی ائمہ خطبہ موجود ہیں. آپ اپنی مسجد کے باہر ایک انٹرویو کے لیے 10 بچوں کو رکھ دیجئے جمعہ کے دن. جتنے لوگ باہر جائیں ان سے پوچھیے کہ آپ نے خطبے کا کتنا % سمجھا. بیان کا، خطبہ چھوڑ دیجئے، بیان کا. وہ سب یہ کہیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں سمجھا، ثواب دارین کی نیت سے ہم سنتے رہے. یہ جو ثواب دارین والا بیان اور خطبہ ہے، اس سے امت میں کوئی تبدیلی اور اصلاح آنے والی نہیں ہے. ہمیں آج کی لینگویج، آج کی زبان، آج کے اسلوب میں بات کرنا ہوگا. آج آپ گجرات میں گجراتی زبان میں بیان کیجئے، آپ کے پاس تعلیم یافتہ طبقہ انگریزی کے الفاظ یا بائلنگول ہو کر آپ بیان کیجئے. جب تک اس اسلوب کو اختیار نہیں کریں گے لوگ نہیں سمجھ سکیں گے. چوتھی چیز جو ہے، بہرحال یہ چار بنیادی چیز تھی استعداد کے لیے. مغربی، ایک تو اپنے علوم اسلامی میں اختصاص استعداد پیدا کرنا، دوسری چیز مغربی افکار کا ناقدانہ اور قائدانہ مطالعہ کرنا، تیسری چیز جو عصری علوم ہیں، چاہے عمرانی علوم ہوں یا انسانی علوم ہوں، ان کے اتنے حصے کو پڑھ لینا کہ ہم آج کی جنریشن سے بات کریں تو ان کا جو ذہنی سانچہ اس کے حساب سے بات کر سکیں. اور چوتھی چیز ہے لسانی مہارت، ہندی ہو، انگلش ہو، فرنچ ہو، جس زبان میں آپ کا مخاطب گروہ اس کو پڑھ لیا جائے. آخری بات یہ ہے، غزوہ بدر کے اس منظر کو یاد کیجئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر کوشش و کاوش کر تمام وسائل اختیار کرنے کے بعد ایک جھوپڑے میں جا کر بیٹھ گئے. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہم انک ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. اے اللہ، ان اہل ایمان کو اگر آج آپ نے ختم کر دیا تو پھر زمین پر تیری پوجا کبھی نہیں ہوگی. آج یہی صورتحال ہے. علماء نے اگر اپنا کام چھوڑ دیا، ان کی پرائورٹیز تجارتیں ہو گئی، دوسرے کام ہو گئے، دعوت اور دفاع دین کی ذمہ داریوں سے وہ اپنے آپ کو سبکدوش کر لیں، تو یاد رکھیے گا کہ یہ اسلام کے عروج اور ترقی کا آخری دن ہوگا اور اس کے بعد صرف زوال ہوگا. آپ کا زوال ہوگا، اسلام کا نہیں. اللہ کسی اور قوم کو لا کر کھڑا کر دیں گے. ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین.